من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو سورہ حشر کے حوالے سے چل رہی تھی، تو اس میں یہ فے کی بات ہو رہی تھی. تو ہم نے یہ کہا کہ فے اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، ذی القربہ کے لیے ہے، اور یتامى مساکین اور ابن السبیل کے لیے. تو اس کے بعد پھر بات آگے بڑھتی ہے اور وہاں پہ کہتے ہیں للفقراء المہاجرین. تو یعنی جو فے ہے، فے کا مال، وہ فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہے. یہ جو عطف ہے اسی کے اوپر ہے. فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اس کے بعد پھر کہا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، تو مہاجروں کے لیے بھی ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، جو انصار جنہوں نے مدینے کو اسلام کا مرکز بنایا اور مہاجرین سے محبت کی اور مہاجرین کو اپنے گھر میں شہر میں بسایا، اپنے پیسے میں اپنی دولت میں شریک کیا، ان کی مدد کی، ان کی غربت افلاس کا سامان کیا. تو یہاں پر یہ آیت بڑی تعریف آئی ہے اس میں، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور جو انہیں مل رہا ہے اس میں کوئی حاجت نہیں اپنے لیے محسوس کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی انہیں تنگی ہے، انہیں پیسے کی کمی ہے، اس کے باوجود اپنے منہ کا نوالا بھی جو ہے وہ مہاجروں کو دے دیتے ہیں. تو جو اسلام کا مرکز ہے یا ریاست مدینہ ہے، وہ اس طرح سے بنتی ہے کہ جہاں پر محبت حاکم ہے. یعنی جو مہاجر ہیں وہ انصار سے محبت کرتے ہیں، اور جو انصار ہیں وہ مہاجروں سے محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ خود نہیں کھاتے اور ان کو کھلا دیتے ہیں. یؤثرون علی پریفرنس دے رہے اپنے اوپر ان کو. ولو کان بہم خصاصہ، فراوانی نہیں ہے، غربت اور افلاس کا دور تھا، تنگی تھی، غربت تھی، اس کے باوجود وہ مہاجروں کو دیتے ہیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اور یہاں پہ پھر یہ بات قرآن مجید نے رکھی کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو یہ شوق کسے کہتے ہیں؟ شوق کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر جو بخل ہے اور اس کی ہرس ہے، ہرس اور اس کی کنجوسی، یہ مل جائے تو اس کو بولتے ہیں شوق. تو کہا کہ یہ جو ہرس ہوتی ہے، یہ ہرس یہ چاہتی ہے کہ دوسرے کے ہاتھ میں جو پیسہ وہ بھی چھین لے، اور جو بخل ہے، کنجوسی ہے، وہ انسان کو یہ مجبور کر دیتا ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی وہ خرچ نہ کرے، دوسروں پہ جہاں خرچ کرنا ہے اس کے پاس موجود ہے وہ خرچ نہ کرے. تو کہا کہ اگر کوئی اس ہرس اور کنجوسی سے اپنے آپ کو بچا لے، میں یوقع شح نفسہ ہی، اپنے آپ کو اپنے ہرس اور بخل سے بچا لے، اور یعنی مہار کر لے اپنی کنجوسی کو، اپنی ہرس کو مہار کر لے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے یا مہاجروں کو دے، تو جو وہ مکے سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں تو وہ کامیاب ہیں. یعنی انسان کے جو راستے میں رکاوٹ ہے وہ اس کے اندر جو ہرس ہے مال کی اور بخل ہے، وہ اس کی کامیابی میں رکاوٹ ہے. اگر اس رکاوٹ کو انسان دور کر لے تو اس کے بارے میں روایات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی جو ہے وہ جو ہماری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تک پہنچی کہ فے کا مال جو ہے وہ جہاں سادات کے لیے ہے اور رسول اللہ کے لیے، اللہ رسول اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، وہاں پر مہاجرین کے لیے بھی ہے، انصار کے لیے بھی ہے، اور ان کے لیے بھی ہے والذین جاؤ من بعدہم، جو ان کے بعد میں آئے ان کے لیے بھی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی میل قرار نہ دے، اور پروردگار تو مہربان اور رؤوف ہے. رؤوف جو ہے وہ، رؤوف بھی مہربان کو کہتے ہیں اور رحیم بھی رحمت سے ہے. تو رافت اور رحمت،
تو رافت میں جو ہے وہ ایک اور مزیت ہے، اور رحمت جو ہے وہ رحیم، یعنی بہت زیادہ مہربان، رحمت والا، جو اپنی رحمتوں کی تجلی اس کی جو قیامت میں دکھائی دے گی، اس کی بنیاد پر اسے جو ہے وہ رحیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ سیکنڈ پیراگراف بھی جو ہے ہمارا جو فے کے بارے میں تھی بات ہوئی تھی کہ سورہ حشر میں 2 پیراگراف آپ کو پتا، پہلا پیراگراف بنی نذیر کی جلا وطنی کے بارے میں تھا، اور دوسرا پیراگراف ہمارا جو ہے وہ مال فے کے اور اس کے مستحقین کے بارے میں تھا۔ تو تیسرا پیراگراف جو ہے وہ 11 سے 17 جو آیات ہیں وہ منافقین کے بارے میں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں قابل توجہ بات یہ ہے کہ 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ میں بھی الم تر الی الذین قوما تولوا قوما غضب اللہ علیہم، تو وہاں پر بھی منافقین کی طرف توجہ دلائی سورہ مجادلہ میں، جو پہلی سورہ ہے قرآن مجید کی۔ پھر اس کے بعد جو وہ یہاں پر جو سورہ حشر ہے، اس میں نے آپ کو بتایا 11 سے 17 کا لفظ آیا، الم تر الی الذین نافقوا، کیا نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جو منافق صفت ہے۔ تو اب معاشرے میں دیکھیے آپ کے یعنی مدینہ فاضلہ کی اگر تشکیل کرنی ہے، ریاست مدینہ اگر بنانی ہے، تو ہم نے بتایا کہ محبتوں کی بنیاد پر وہ قائم ہوتی ہے، لیکن صرف محبتوں کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتی، بلکہ ریاست مدینہ میں جو منافق صفت لوگ ہیں ان کی طرف توجہ ہونی ہے اور ان کو نکیل ڈالنی ہے۔ اگر منافق صفت لوگوں کو نکیل نہیں ڈالی گئی تو پھر جو ہے وہ ریاست مدینہ نہیں بن سکتی، لہٰذا متوجہ کر رہی ہیں آیات کہ الم تر الی الذین نافقوا، یہ سے پہلے والی سورہ میں مجادلہ میں وہاں پہ کہا الم تر الی الذین قوما تولوا قوما غضب اللہ علیہم، تو وہاں پہ بھی منافقین کی طرف متوجہ کیا، اس سورہ میں بھی منافقین کی طرف متوجہ کیا، اور پھر اس کے بعد سورہ منافقون میں تو کھلم کھلا جو ہے منافقین کے بارے میں متوجہ کیا۔ تو اسلامی معاشرے میں کئی طرح کے لوگ ہیں جو دشمن ہیں مسلمانوں کے، ان میں سے ایک جو ہے وہ منافقین ہے۔ تو منافقین کی طرف اگر مسلمان توجہ نہیں کریں گے تو وہ ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے وہ واضح ہو گئی، تو اب اس کی تفصیلات ہے کہ یعنی یہ کیا کرتے تھے کہ یہ یہودیوں کو اکساتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خود پیچھے پیچھے رہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں جلا وطن کیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ جلا وطن ہو جائیں گے، اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو وہی نے یہ کہا کہ جھوٹے ہیں، یہ ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر تم جلا وطن ہوئے تو ہم بھی جلا وطن ہوں گے، تو نہیں ہوں گے، اور اگر کہا کہ یہ ہم لڑائی ہوئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یہ ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے کہا کہ اگر یہ ساتھ دیں گے بھی تو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو یہ اس طرح سے جو وہ آیات ہے کہ دیکھیں یہاں پہ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ۔ تو کہا کہ ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ یہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یعنی منافق مسلمانوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے وہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے نا وہ ان کی مثال پیش کی گئی ہے۔ تو دو مثالیں ان کی جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں۔ ایک مثال تو بنو قینقاع کی پیش کی، تو بنو قینقاع کی مثال پیش کی کہ بنو قینقاع کا بھی جو حشر ہوا وہی ان کا بھی حشر ہوگا۔ تو کیونکہ بنو قینقاع بھی منافقوں کے چکر میں آ گئے، اور منافقوں کے چکر میں آ کے حضور سے آمنے سامنے ہو گئے اور نکالے گئے، تو کہا کہ بنو نذیر کا بھی یہی حشر ہوگا کہ یہ بھی منافقین کے چکر میں آئیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ نکالے جائیں گے اور منافق ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو کہا کہ ان کی مثال کس طرح سے ہے؟ کہا کہ ان کی مثال جو ہے وہ ان کی مثال اس شیطان کی طرح سے ہے
کہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو ورغلاتا ہے، کہتا ہے کافر ہو جا، کافر ہو جا، کافر ہو جا، کافر ہو جا، اتنا بولتا ہے انسان سے کہ کافر ہو جا، کافر ہو جا، کافر ہو جا، تو کہ انسان کافر ہو جاتا ہے. اور جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو شیطان فوراً پلٹا کھاتا ہے. شیطان فوراً ریورس یو ٹرن مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اللہ رب العالمین کے خلاف نہیں جا سکتا، تو نے جانا ہے. تو یعنی بیچ چوراہے میں جسے کہتے ہیں نا چھوڑ کے جو پٹوا دیتے ہیں، وہ والا کام یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انسان شیطان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے نافرمانی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کفر اختیار کرتا ہے، اور جب وہ کفر اختیار کر لیتا ہے تو شیطان اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. دیکھیں یہی بات یہاں پہ کی کہ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، کمثل الشیطان ہے، شیطان کی مثال ہے، اذ قال للانسان اکفر، جو انسان سے ورغلاتا کہتا ہے کہ کافر ہو جا، فلما کفر، جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان ساتھ چھوڑ دیتا، بولتا ہے میں تو نہیں کافر ہو سکتا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو قال انی بریء منک انی اخاف اللہ. اب یہ کون بول رہا ہے اخاف اللہ رب العالمین؟ شیطان بول رہا ہے. شیطان جو پلٹا کھاتا ہے، تو کہا ان کی مثال جو ہے منافقوں کی اسی طرح سے. یہ بنو نذیر کے پاس جاتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں کہ تم رسول اللہ سے یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو. جیسے ہی وہ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں تو یہ پلٹا کھا لیتے ہیں. تو اسی کو جو ہے منافق کہتے ہیں. فَكَانَ عَاقِبَتُهُمْ أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.